تھوڑی سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ میرے عزیزوں کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک نے واقعہ سنا ہوگا جو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے میرا اللہ اکبر میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ 22 لاکھ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران، غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ نے جب چندہ مانگا، کوئی آدھا گھر کا سامان لایا، کوئی سارا لایا، کوئی کچھ لایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، سیدہ عائشہ کہتی پتہ میرے ابے نے کیا کیا، سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا لی، اپنے تن کا کرتا اتار دیا، اللہ اکبر اپنے پاؤں کا جوتا اتار دیا، گھر کا سارا سامان لے گٹھڑی باندھی سر پر رکھی۔ میرا باپ یوں کر کے گھر سے چلا، میرے باپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، چولہے کے اوپر جو توا تھا میرے باپ نے وہ بھی اٹھا لیا، مدینے کی گلی میں سر پہ گٹھڑی ہاتھ میں توا لے کے جا رہا ہے، سرکار کی توے کے اوپر نظر پڑی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا لے کے آیا؟ فرمایا گھر کا چمٹا توا بھی محمد ساتھ لے کے آ گیا، کیا پتہ مجاہدین کو روٹی پکانے کی ضرورت پڑے، ابو بکر کے گھر کا توا کہاں آ جائے۔ اما فرماتی ہے کون؟ ابو بکر، اللہ اکبر۔ ایک دن کہہ دیا میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، اللہ نعرہ تکبیر، حامل تخت ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر خلیفہ بلا فصل شان صحابہ جناب حضرت مولانا عبدالحنان کی نعرہ تکبیر۔ کچھ دن گزرے، 4 دن 5 دن، اللہ جانے کتنے دن گزرے، آٹے کو گھول کر پانی کے اندر، کچھ کے اندر کھجورے کوٹ کے میرے عزیزوں پکا کے حریرہ آگے کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، بیوی نے سب سے پہلے سویٹ ڈش آگے کر دی، میٹھا کہ کھائے گا دل بہلائے گا، میٹھے کو دیکھا، بیوی کے چہرے کو دیکھا، میٹھے کو دیکھ، کب بتا یہ کہاں سے آیا؟ کسی سے ادھار لیا کہ نہیں، کہیں سے آٹا مانگا نہیں، کہاں سے آیا؟ کہاں سے لاؤں میں ایسی عورت جو آج اپنے مرد سے کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی کبھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، تیرے ساتھ سے تو بہتر تھا میرا باپ میرا گلا گھوٹ کے مار دیتا۔ میری بچی، مجھے انڈیا سے ایک بچی کا فون آیا، داڑے مار مار کے صبح گجرات سے رو رہی تھی، کہنے لگی عبدالحنان جہاں آپ تقریر کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ہوتی ہیں۔ پھر وہ روئی اور کہنے لگی جہاں میری بہنوں کو پیغام دے دینا، اپنے شوہر کے سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو، اللہ اکبر۔ میں نے کملی والے کے روزے کی چوکٹ کے دروازے پہ چوکٹ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا سرکار بتائیے مرد کا عورت پہ کیا حق ہے؟ فرمایا عورت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے دعاؤں میں اپنے مرد کو یاد نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ میں نے کہا رحمت والے نبی عورت کا کیا حق ہے؟ آپ یہاں بھی بتلا سکتے تھے، انگلی پر بھی بتلا سکتے تھے، پیر میں بھی، پیچھے بھی بتلا سکتے تھے، نہیں۔ فرمایا مرد کی ناک کی نتھ کے اندر دانہ نکل جائے، پھوڑا بن جائے، پھر پیپ بن کر رسنا شروع ہو جائے، عورت کو نظر آئے وہ اپنی زبان نکال کر اس ناک کے دانے کی پیپ کو چاٹنے لگے، تب بھی اپنے مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ جو حقوق کے لیے اسلام آباد دوڑی، میری مرضی میرا جسم، چوتھا سال ہے، تیرے کڑوے بول نے مدینے کے دروازے ہی بند کروا دیے، تیرے کڑوے بول نے ہمارے سے بیت اللہ کا طواف ہی چھین لیا، تیرے کڑوے بول نے قرآن کی تلاوتی ہمارے سے چھوڑ، کیا ضرورت تھی تجھے کہنے کی؟ تیرے میں تو اللہ نے عائشہ خدیجہ کو پیدا کیا تھا، اللہ تیرے میں تو اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا تھا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی دروازے کے باہر کھڑے، رحمت والے نبی گزرے، علی کی آنکھوں میں آنسو، کیا ہوا؟ کہ فاطمہ مصلی پر قرآن پڑھتی پڑھتی گر گئی، اللہ۔ رحمت والے اندر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ کی ناک کے نتھ پہ ہاتھ رکھا، سانسیں آ رہی تھی، بچی کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، پاک پیغمبر بیٹی کے ساتھ رونے لگ گئے، کیا بات ہے؟ کب 4 دل کے فاقے نے مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، گر گئی۔ ابھی آپس کے اندر باتیں چل رہی تھی، پردے کے پیچھے سے بلال گزرتے نظر آئے، فرمایا فاطمہ ہمت کر، بلال اذان دینے لگا ہے، مجھے مسجد کے مصلی پہ جانے دے اور تو اس مصلی پہ کھڑی ہو۔
فاطمہ کیا سمجھتی ہے میں تیرے پہ رضائی ڈال کے چلا جاؤں گا اور کہوں گا چھوڑ دے نماز، میں قبر میں آ کے تجھے بخشواؤں گا؟ اے میری فاطمہ سن لے، بھوکی ہے، بیمار ہے، ٹانگوں میں جان کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو کے خدا کا حکم پورا کر۔ اگر آل رسول نماز کا سجدہ چھوڑ دے، قیامت کے دن میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نماز پڑھوا۔ یہ عورت میرے عزیزوں، میری مرضی میرے جسم کے نعرے۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے بتا کہاں سے آیا؟ سننا اور تھوڑی دیر جا کے سوچنا میری بہنوں میرے بزرگوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ نے کہا تھا میں نے حلوہ کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ ابو بکر گھر کے اندر 2 ہی پیڑے آٹے کے، ایک تیرا ایک میرا، برابر کے پیڑے۔ اللہ کی قسم اس دن سے میں نے اپنے آٹے کا پیڑا چھوٹا کرنا شروع کر دیا اور آٹے کے پیڑے میں سے چٹکی چٹکی آٹا میں نے بچانا شروع کر دیا۔ ابو بکر میں اتنا سا پیڑا پتلی چپاتی کھاتی، مجھے بھوک ساری رات ستاتی، لیکن میں اٹھ کے تیرا چہرہ دیکھتی، کس دن میرا گھر والا میٹھا کھائے گا۔ آج اتنا آٹا جمع ہوا، میں نے تیرے لیے میٹھا بنا دیا۔ واہ ابو بکر، اللہ اکبر۔ پلیٹ اٹھائی، بیت المال کی طرف چل دیے اور جا کے کہا مدینے والو، یہ ابو بکر کے گھر کے آٹے کا بچا ہوا حلوہ بنا ہوا ہے کوئی یتیم آ کے حلوہ لے جائے، ہے کوئی بیوہ آ کے حلوہ لے جائے۔ رب کعبہ کی قسم کہنے لگے آج کے بعد میرے آٹے میں سے اتنا آٹا کم کر دو۔ ابو بکر کا اتنے آٹے میں ہی گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میری طرف، اللہ غنی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی کس وقت؟ جب ابو بکر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی رضی اللہ عنہ، اما نے بغل بھاری کر رکھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کیا ابا جان کو۔ ابو کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے میں نے پتہ ہے کیوں بلایا، کس لیے؟ 2 سال 3 مہینے امت کی نوکری کی ہے، 2 سال 3 مہینے نوکری کی جی، 2 سال 3 مہینے تک جو میں نے تنخواہیں لی تھی۔ عائشہ ادھر تجھے گواہ، ادھر انہیں گواہ بنا رہا ہوں۔ وہ احزاب کے موقع پر، وہ احزاب کی جگہ پر جو میری زمین تھی وہ میں نے ساری بیچ دی، جتنے پیسے ملے میں نے 2.5 سال کی اپنی تنخواہ ان پیسوں کے اندر جمع کرا دی ہے۔ عائشہ گواہ رہنا، میں اپنی تنخواہ میں سے 1 پیسہ نہیں لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیڑے پڑ جائیں اس منہ کے اندر، اس زبان کے اندر جو ابو بکر کو بھونکتی ہے کہ فاطمہ کا باغ کھا گئے۔ نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، ابو بکر واہ واہ، ابو بکر واہ، نعرہ تکبیر۔ اما عائشہ کی بغل بھاری دیکھی، بولا نہیں جا رہا تھا، انگلی کا اشارہ کیا، کیا ہے؟ ماں نے یوں کر کے چادر نکالی، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اماں نے کھولی، ابا مجھے پتہ لگا زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے، کفن لے کے آئی ہوں۔ صدیق اکبر نے کفن کھولا، کہا بیٹی یہ نہیں ہے کہاں؟ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی یہ مجھے دے گی کہاں؟ کہا مجھے بیٹی پرانا ہی کپڑا دے دے۔ کہا نہیں ابو جی۔ اچھا میری بیٹی، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جلدی کر جلدی کر۔ کیا کروں؟ میری بیٹی مجھے کفن پرانا دینا۔ نہیں ابو میں نیا دوں گی۔ بچی جلدی کر، میری آنکھیں کھلی ہیں، کوئی مدینے کی گلی میں تجھے یتیم نظر آئے، کیا کروں؟ اسے دے دے جا کے کرتا بنوا لے۔ نہیں جا میری اجا عائشہ، مدینے کی گلی میں کوئی بیوہ تلاش کر، کیا کروں؟ جا کے اسے دے اس کا دوپٹہ بنا لے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے، آنکھوں سے صدیق کی آنسو نکلنے لگے۔ اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ موت کی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا عائشہ یتیم کو دیا، بیوہ کو چادر دیا۔ میں جاتے ہوئے امت کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کفن کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی ابا اب تو لے آئی، پہن لو۔ بیٹی تھی، بیٹی کی بات کو کیسے ٹھکراتے؟ کا بیٹی ٹھیک ہے پہن لوں گا، لیکن مجھے ایک بات تو بتلا، بس آخری بات کر رہا ہوں، نماز اللہ پڑھنے کی سب کو توفیق دے، سب پڑھ کے جانا۔ کا بیٹی مجھے ایک بات تو بتلا۔ ابو کیا بات ہے؟
کہ جب سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے عائشہ تو کہاں تھی؟ سننا اور صدیق پر بھونکنے والوں بدبختو، اللہ اکبر، سرکار دنیا سے جا رہے تھے کہاں تھی؟ اماں نے اندازہ لکھو، کہنے لگی سینہ میرا تھا ان کا سر تھا، گود میری تھی ان کا دھڑ تھا، ہاتھ میرے تھے سینہ ان کا تھا، میں نے یوں باہوں میں لے رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ جب انہوں نے آنکھیں بند کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے اس وقت کیا کیا کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی گود سے ان کے سر کو چرپائی پہ رکھا، پھر میں لڑکتی گرتی پڑتی دروازے پہ گئی اور میں ہلکا سا پردہ ہٹایا، میں نے کہا بلال، کہا جی آمنہ کے لال، میں نے کہا ممبر پر جا، ممبر پر اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت یتیم ہو گئی۔ کہا تھا نا۔ عائشہ جب اس طرح لیٹے ہوئے تھے پھر کیا ہوا کہ دو ماں یہ دوڑی آئی، ایک حضرت حفصہ ایک ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ نے یوں کر کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، محبوب کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی محبوب ذرا آنکھ کھول کے تو بتاؤ تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ۔ حضرت حفصہ نے ہاتھ کی کلائی پکڑ کے پیچھے کیا کہ اللہ کا امر ہے۔ اما حفصہ کہتی ہے میں نے یوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر، ام سلمہ کی انگلیوں کو ہتھیلی سے خوشبو کے حلے میری ناک میں پہنچنے لگے۔ میں یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے سونگا، جو جسم سے خوشبو آ رہی تھی وہ ہاتھ کی ہتھیلی میں سے۔ میں ام سلمہ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا ماں بتا یہ ہاتھ میں خوشبو کب تک آتی رہی؟ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے، غسل ہونے کے بعد کفن پہن کے قبر میں جا رہی تھی تب بھی ساتھ سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اما ام سلمہ پیچھے ہٹی، حضرت حفصہ آگے آئی، رحمت والے نبی کے رخ انور سے کپڑا ہٹا کے چادر کو مروڑیاں دیتی ناف تک آ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر گرے بال پر یوں کر کے گننا شروع کیا۔ اما ام سلمہ کہنے لگی حفصہ یہ کوئی تبرک اکٹھے کرنے کا وقت ہے، امت یتیم ہو گئی تو چادریں اکٹھی کرتی پھر رہی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ اکبر، اے ام سلمہ تجھے کس نے کہا میں کفل میں چادر تبرک کے طور پہ لے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے علاوہ زندگی ادھوری ہے ان لوگوں کو بتلانا چاہتی ہوں، سارے نبیوں کا سردار جو کفن پہن کے گیا اس چادر پر بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ